सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम। द स्पेशल रिपोर्ट विद मुदस्सर इकबाल के साथ हाजिर खिदमत है। नाजरीन, कल से ये बार बार कुछ दोस्तों ने, कुछ लोगों ने हमें सोशल मीडिया पर भी ये बात की कि मीडिया के ऊपर कोरोना से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा बात हो रही है, शायद इतना मसला नहीं है और लोगों में खौफ आ रहा है। इस बात को थोड़ा क्लियर कीजिए, वाज़े करते हैं आपके सामने कि मीडिया पाकिस्तान का पूरा, चाहे वो नेशनल मीडिया है, चाहे वो इलाकाई मीडिया है, वो आप में अवेयरनेस क्रिएट कर रहा है। इस वक्त हालात वैसे नहीं हैं जैसे आप ये समझ लेते हैं कि शायद ये मीडिया ऐसे खबरें दे रहा है। ये जो मरीज़ आ रहे हैं ये मीडिया से निकल कर नहीं आ रहे हैं। ये जो मरीज़ मुसलसल जिनमें इजाफा हो रहा है, ये हॉस्पिटल्स में आ रहे हैं, डॉक्टर इनका ख्याल कर रहे हैं, हुकूमत इक़दामात कर रही है, पूरा पाकिस्तान मिलकर इस मर्ज़ के ख़िलाफ़ लड़ने की कोशिश कर रहा है। और वो जो ये सोच है इसको थोड़ा सा निकालिए। इस वक्त अगर हम सिंध की ही बात करें तो सिंध में, कराची में एक्सपो सेंटर में 1000 बेड पर मुश्तमिल हॉस्पिटल बना दिया गया। सियासी हो, अस्करी क़यादत हो, तमाम के तमाम एक पेज पर हैं, इस वक्त काम कर रहे हैं पूरे इदारे और बड़ी जांफिशानी के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए उनको सपोर्ट करना, और सबसे अहम बात यह है कि जो आप लोग घरों में मौजूद हैं इस वक्त, सिंध के अंदर खासतौर पर बात करें तो सरकारी दफातर में छुट्टी है, पंजाब KPK में अभी तक छुट्टी नहीं है, लेकिन वहां पर जो लोग मौजूद हैं अपने आप को महफूज कीजिए, हिफाजत कीजिए, आइसोलेशन में रहिए, कम से कम इंटरेक्शन रखिए। लेकिन ये छुट्टियों के साथ ही सोशलाइजेशन शुरू हो गई है, इसको कम कीजिए, क्योंकि 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27, 27 से 127 तक ये मरज़ फैलता है और पूरी दुनिया में ये हो भी रहा है। ईरान में जिस तरह से हलाकतें हो रही हैं, स्पेन में जिस तरह से हलाकतें हुई हैं, लेकिन आफरीन है चीन के, जहाँ पर फौरी तौर पर उन्होंने इसको रोका है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है कि पाकिस्तान के सिविल इदारे हों, पाकिस्तान की फौज हो, मुकम्मल तौर पर इस वक्त लगी हुई है कि इन चीज़ों को हमने रोकना है और इस मरज़ को हराना है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कल बड़ा ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि सियासत बाद में है, ये वज़ीर आज़म जो है उनको इस बात पे संजीदा होना चाहिए, वज़ीर आज़म भी संजीदा हैं इस मामले पर। और आज की जो अच्छी खबर है कि 100 डॉक्टर्स पर मुश्तमिल टीम चाइना से पाकिस्तान आ गई है। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को, जहाँ पर पाकिस्तानी अमले को, लोगों को पूरी तरह से ट्रेन किया जाएगा और उसके बाद हालात बेहतर होंगे। ये 200 डॉक्टर्स जो चाइना से आए हैं, इनसे इस्तिफादा पाकिस्तानी डॉक्टर्स करेंगे। तो ये वो तमाम तर चीज़ें हैं, इसलिए मीडिया आपको अवेयर कर रहा है कि आपको किस तरह से अपना ख्याल रखना है। इस चीज़ों से आप जुड़े रहिए। आज हम बात भी करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं पंजाब फयाजुल हसन चौहान साहब। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, पंजाब हुकूमत क्या इक़दामात कर रही है? वज़ीर आज़म को खुद डेरा गाज़ी खान जाना पड़ा क्योंकि उन तक ये खबरें आई कि कैरेंटीन जो वहाँ पर बना है वो बेहतर नहीं है। क्या इक़दामात हो रहे हैं आपके सूबे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो आप अपने जहन में रखें कि 4 जनवरी को सबसे पहले सरदार उस्मान बुज़दार साहब ने टेकअप किया था इस इशू को कि अभी पाकिस्तान के अंदर दूर दूर तक कोई कोरोना वायरस का जाना कोई सस्पेक्ट नहीं आया था, पेशेंट तो दूर की बात। और फिर 15 जनवरी को कैबिनेट की कमेटी बना दी गई थी इसके ऊपर, और तकरीबन जनाब आपकी जनवरी के एंड में ही 236 मिलियन रुपीस जो है वो रिलीज कर दिए गए थे। जो पहला चंक जो है ना, इसको कोरोना वायरस के हवाले से जितनी कोई खरीदारी करनी थी, जितनी कोई प्रिक्योरमेंट करनी थी। और फिर उसके बाद आपके सामने है कि अभी 5 दिन पहले तक एक पेशेंट और एक सस्पेक्ट भी जो है वो पंजाब के अंदर नहीं था। इसका मतलब है कि चीज़ों को टेकअप किया हुआ था, चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ था। बाकी डेरा गाजी प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी विजिट किया, CM साहब भी उनके साथ थे। हमने मुल्तान के अंदर एक इंतहाई, जिसे कहते हैं ना कि एम्पावर्ड, और जिसे कहते हैं कि वेल इक्विप्ड एक क्वारंटाइन मुल्तान के अंदर बनाया है, जिसकी जना 3000 अफराद हैं और उसकी गुंजाइश 6000 तक भी हो सकती है अगर कुछ थोड़ी सी मजीद खराब होती है। और फिर इसी तरीके से बहावलपुर के अंदर भी इसको तश्कील दिया गया है। फिर हम पूरे डिविजनल
हेड क्वार्टर की हद तक जो है ना क्वारंटाइन जो है ना वो बना रहे हैं। डेली कैबिनेट की कमेटी की मीटिंग होती है, अभी मैं उसी मीटिंग से ही उठ के आ रहा हूँ। हर चीज के ऊपर सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर पंजाब ज़ाती तौर पर इन टच है, हर चीज की अच्छा फयाज साहब, अभी inspection कर रहे हैं। फैसला पंजाब के हवाले से ये नहीं हुआ कि सिंध में तो लॉकडाउन हो गया है, यहाँ तो इंटरसिटी बस सर्विस भी बंद है, सरकारी दफातर भी बंद है, पंजाब कुछ ऐसा फैसला करने जा रहा है? देखें, पंजाब के अंदर हमने कल एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई, उसमें हमने कुछ डिसीजंस किए हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तो हमने तय किया कि मरी और जितने तफरीही मकामात हैं उसको हमने बंद कर दिया। दूसरा, हमने ये तय किया है कि 10 बजे तक जो है वो तमाम मॉल्स और तमाम मार्केट जो है वो बंद कर दी जाएंगी। ये पहला स्टेप, पहला मरहला लिया है। जो जो अगर खुदा न खास्ता हालात खराब होंगे तो फिर हम उसको नीचे लाते जाएंगे कि फिर 6 बजे तक जो है रखने के टाइम, और खुदा न खास्ता मजीद बिगड़ेगा तो उससे नीचे हम ले आएंगे टाइम पीरियड के। इतने टाइम पीरियड तक सिर्फ आपकी दुकानें और आपकी जो है मॉल्स वगैरह खुलेंगे, और कोई खुदा न खास्ता कोई बहुत बुरा हुआ तो फिर बिल्कुल 100% लॉकडाउन की तरफ भी जो है वो चीज़ों को ले जाया जाएगा। एक हमने ये चीज़ तय की। फिर उसके अलावा तय किया गया कि मखसूस दफातर के अलावा बाकी तमाम दफातर से जो है वो मुलाजमीन को जो है वो ऑफिस आने की जो है वो पाबंदी नहीं होगी। वो घर बैठ के जो है वो चीज़ों को देखेंगे, और उनके साथ जो है वो पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड है, उसके ज़रिए से एक ऐसा सिस्टम डेवलप किया जा रहा है कि मुलाजमीन घर बैठ के ही अपने ऑफिस के मामलात को जो है वो चला सकें। फिर उसके अलावा कैबिनेट कमेटी की मीटिंग है जो डेली प्रिक्योरमेंट से लेके अभी हमने 5 अरब रुपए का फंड कायम किया है। पहले 236 मिलियन रिलीज किए, फिर 1 अरब रिलीज करने का जनाब ऑर्डर किया सीएम साहब ने, और अब 5 अरब रुपए का एक फंड बना दिया गया है कि जो हालात अगर मजीद खराब होंगे तो उसके मुताबिक हस्पतालों के अंदर आइसोलेशन सेंटर, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, जितने क्वारंटाइंस हैं और उससे रेलेवेंट जितने इक्विपमेंट्स हैं, जितने पेरिफेरल्स हैं, उनकी खरीदारी के लिए ये सारा जो है वो बजट एलोकेट कर दिया गया है। और हम भी तकरीबन उसी के मुताबिक ही सारे स्टेप ले रहे हैं। वक्त के साथ साथ जो है ना हम भी मजीद, क्योंकि सिंध के अंदर तो सिचुएशन थोड़ी सी फिगर्स के हवाले से भी हमसे ज़्यादा है, और एपिडेमिक भी हमसे ज्यादा उसकी जो ना वो वबाई सूरत हाल बनी हुई है, तो हम भी वक्त के साथ साथ जो है वो सारे डिसीजंस लेंगे जो पूरी दुनिया के अंदर, और स्पेशली ये कि WHO की जितनी हदायत हैं उन हदायत की रोशनी में 100% हम सारी चीजों को लेके चल रहे हैं। और सरदार उस्मान बुज़दार साहब वज़ीर आला पंजाब हर चीज के ऊपर ऑन बोर्ड है, हर चीज के ऊपर। अच्छा, डेली उसकी जनाब मीटिंग होती है 2-2.5-3 घंटे की। अच्छा, मैं सही फयाज साहब, मैं एक चीज़ आपसे यहाँ पर पूछना चाहूँगा। पंजाब में डॉक्टर्स जो हैं वो इस बात पर एहतजाज कर रहे हैं कि उनको बाकायदा तौर पर इक्विपमेंट नहीं दिया गया, तो सिर्फ मास्क और ग्लव्स, दस्ताने देकर तो उनको मरीजों के हवाले किया जा रहा है, और बाकायदा तौर पर जो पूरी एक किट है वो मुहैया नहीं है। ये क्या मामला है? देखें, जहाँ तक तो हमारे 41 आइसोलेशन सेंटर्स हो गए, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हो गए, वहां पर डॉक्टर्स को टेस्टिंग किट से लेके प्रोटेक्टिव किट्स तक तमाम चीजें जो है ना वो अवेलेबल हैं, तमाम चीजें। बाकी जो वक्त के साथ साथ जो चीजें की कमी है वो उसकी प्रिक्योरमेंट्स हो रही है, टेंडरिंग हो रही है। अब देखें, कुछ चीजों को ना एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ देखना चाहिए। अब आज की मीटिंग के अंदर ये सारी चीजें चीफ सेक्रेटरी साहब ने और सेक्रेटरी हेल्थ ने ये बात रखी कि इंटरनेशनल लेवल पे इन सारे इक्विपमेंट्स और पेरिफेरल्स और जितनी कमोडिटीज है कोरोना वायरस से मुतल्लिका हेल्थ की, वो सारी शॉर्ट हो गई हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल एपिडेमिक है, ये इंटरनेशनल वबा है, और इंटरनेशनल मार्केट से ये सारी चीजें मिल रही है। पाकिस्तान के अंदर उस अंदाज से अवेलेबल नहीं है। अब अकेला एक मुल्क नहीं है इसको खरीदने के लिए, पूरी दुनिया के 168 मुल्कों के अंदर ये वबा है। अब 168 मुल्क जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में जो है वो वेंडर्स को तलाश करें सही और खरीदारी के लिए भागेंगे, तो आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि कितनी आसानी के साथ वो चीजें जो है ना वो अवेलेबल होंगी। लेकिन उसके बावजूद जो चीजें हमें रिक्वायर्ड है वो उसको, उसकी जरूरत को भी पूरा किया जा रहा है, और बाकी उसके लिए जनाब NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के जरिए से पंजाब जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट दे रहा है, और इंशाल्लाह जो है ना वो तमाम चीजें जो रिक्वायर्ड है कोशिश करें कि पूरी की पूरी चीजें भी पहुंच जाएं। एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये बात हुई कि पहले जो काफिले आए, पहले जो लोग आए, उनको पंजाब में चेक ही नहीं किया गया, वहां से तफ्तान से निकले वो पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फैल गए। अब तो आपने क्वारंटाइन बना लिए हैं, चेकअप हो रहा है, उन लोगों के जो पहले आए हैं उस पर क्या इकदाम हो रहे हैं?
نہیں، وہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جو ایئرپورٹ سے بھی لوگ آ رہے ہیں، FIA کے ذریعے سے ڈیٹا پورا کلیکٹ کیا جاتا ہے، اور ابھی لیٹسٹ یہ ہے کہ ایئرپورٹس پہ بھی جو ہے وہ کوارنٹائنز قائم کرنے کا فیصلہ ہوا ہے وفاقی سطح پہ، اور DG خان میں جو ہم نے اپنا پنجاب کے لیے اور گلگت بلتستان اور KP کے تک کے جو لوگ تھے ان کے لیے جو کوارنٹائن بنایا تھا، ادھر سے پراپر ان کو جو سکریننگ کا پروسیس تھا وہ کمپلیٹ کر کے جو ہے وہ وہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ فیاض الحسن چوہان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، وزیر اطلاعات، اور یقینی طور پر اب جو اقدامات ہیں یہ تمام حکومتوں کو مل کر اور کلیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ کرنا ہوں گے۔ ہم بات کر رہے ہیں اس وقت کرونا وائرس سے متعلق اور پنجاب کے اقدامات سے متعلق آپ کو آگاہ کیا۔ خیبر پختونخوا میں کیا ہو رہا ہے وزیر اطلاعات آگاہ کر رہے تھے، پنجاب میں کیا سندھ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف کراچی شاہد جتوئی صاحب۔ شاہد صاحب آپ کو بہت شکریہ، اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سردار نزاکت صاحب، کوارڈینیٹر ہیں وزیر بلدیات کے، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ سردار صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ۔ سردار صاحب سب سے پہلے آپ سے یہ جان لیتے ہیں کہ سندھ کے اندر لاک ڈاؤن ہے، اب تیسرا دن تقریباً یہ چل رہا ہے، تو لاک ڈاؤن کی کیفیت میں جو سب سے زیادہ اس وقت ڈیلی ویجز کے ملازمین ہیں، غریب آدمی ہیں، اس کے لیے بڑی مشکل ہو رہی ہے، اس کے بارے میں حکومت کچھ سوچ رہی ہے؟ متاثر پہلی بات تو یہ کہ آج جو وزیر اعلیٰ سندھ اور کور کمانڈر کراچی اور ہمارے جتنے جو کمیٹی ہے اس کا اجلاس جو ہوا ہے، اس میں ڈیسیژن یہ کیا گیا کہ جتنے اس طرح کے لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز والے لوگ ہیں، سندھ حکومت نے انیشلی 20 لاکھ جو ایک مہینے کا جو ہمارے جو پیکیج بنا ہے، ایک تھیلا بنے گا، جو ہم ان کو پہلے فیز میں 20 لاکھ لوگوں کو ہم لوگ وہ 20 لاکھ تھیلے ان کو پرووائڈ کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کسی کو بھی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ ان کو پورا فیسیلیٹیٹ کرے گی۔ کسی صورت میں ہم جو غریب اور جو ڈیلی کمانے والے لوگ ہیں ان کو ہم کسی صورت اکیلا نہیں چھوڑیں گے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جس طرح ہمارے چیف منسٹر صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہدایت کے اوپر سندھ کے اندر کام کر رہے ہیں، میں امید کرتا ہوں جس طرح ہمارے اداروں نے، میں بالخصوص کور کمانڈر کراچی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنے عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جس طرح لوگ ہمارے ساتھ کوآپریٹ کر رہے ہیں، بزنس کمیونٹی نے ہمارے ساتھ جس طرح کوآپریٹ کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چیز ضرور ہے کہ میں آپ کے چینل کے توسط سے یہ لوگوں سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کم سے کم گھر سے باہر نکلیں، اپنی فیملی کا خیال رکھیں، اپنے گھر کے اندر۔ یہ بڑا ضروری ہے کہ انٹریکشن ہوگا تو اس سے زیادہ چیزیں رک سکتی ہیں۔ شاہد جتوئی صاحب، واقعی سندھ حکومت کے جو انتظامات ہیں انہیں کہا جائے گا کہ وہ ایک بہتر انتظامات ہیں، اور کراچی کے شہریوں کے لیے باقی سندھ کے جو لوگ ہیں جہاں پر آ رہے ہیں مریض؟ جی مدثر، میں سمجھتا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے جو صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، جو امکانات ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت سندھ نے جو اقدامات کیے ہیں وہ ان کو سراہا جانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کمیونٹی کو بھی تعاون کرنا چاہیے۔ اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ گھروں سے نہ نکلیں، حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ سماجی دوری رکھیں، تو لوگوں کو بھی اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ایک بہت اہم بات کہی ہے کہ کرونا جو ہے کمیونٹی سپریڈ ہو چکا ہے، اس کا یعنی مقامی سطح تک پھیلنے لگا ہے، اور یہ بہت ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ اور آج سر دیکھ لینا کہ 50 لوگ وہ جو میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بہت اچھے اقدامات کیے ہیں سندھ حکومت نے، لیکن اٹلی کے وزیر اعظم کا جو ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے، وہ رو رہے ہیں اور دنیا کے حکمرانوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اقدامات کرنے میں جو تاخیر کی، ہم یہ سمجھتے رہے کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور یہ ابھی تو پھیلا نہیں ہے اور ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو ہم نے اقدامات کرنے میں تاخیر کی۔ اگر آپ لوگوں نے تاخیر کی تو آپ بہت پچھتائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اقدامات ہیں یہ بھی ناکافی ہیں، واقعی جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہونا چاہیے، اور بار بار کل بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی وارن کر رہے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ جو ایکسپو سینٹر میں انہوں نے 1000 بستر کا ہسپتال بنایا ہے، اللہ کرے کہ یہ وائرس نہیں پھیلے، لیکن ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس صورتحال کو کیٹر نہیں کر سکتا ہے، اور میں باقی صوبائی حکومتوں کو بھی، وفاقی حکومت کو بھی امکانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ سر المیہ ہے ویسے شاہد صاحب کہ شاید ہم نے اس جانب توجہ دی ہوتی تو آج باقاعدہ طور پر یہ ہم کہہ سکتے کہ ہمارے پاس اتنا اچھا ہیلتھ سسٹم ہے
کہ ہم چیزوں کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن میں ہیں. لیکن میں اس پہ بات کر لیتے ہیں سردار نزاکت صاحب, اب تک کتنے کوارنٹین بنائے گئے, خدا نہ خواستہ خاکم بدن کہ اگر یہ تعداد بڑھتی ہے تو کس طرح سے پھر کنٹرول کرنے کے پلاننگ ہے؟ دیکھیں, کوارنٹائن سے میں آپ کو فیکٹ اینڈ فگر اس لیے نہیں دینا چاہ رہا کہ ہم نے اپنی طرف سے ایک پالیسی بنائی ہے کہ اس کو ہم ڈسکلوز نہیں کریں تاکہ کسی طرح کا میڈیا کی جو نظریں ہیں یا عام جو پبلک سے وہ ساری چیزیں دور رہ سکیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں کہ جو کل ڈیسیژن ہوا مراد علی شاہ صاحب کی جو سربراہی میں جو اجلاس ہوا, اس میں جو ایکسپو سینٹر کراچی ہے اس میں 10,000 پہلے فیز میں 10,000 بیڈ کا ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں. اس میں کوارنٹائن کے علاوہ ہم لوگ اس میں آئسولیشن وارڈ بھی اس میں بنائیں گے, اور یہ سارا ہم لوگ بالکل کورونا سے لڑنے کے لیے پوری قوم عزم رکھتی ہے, پورا سندھ اس چیز پہ عزم کرتا ہے کہ مراد علی شاہ کی سربراہی میں انشاءاللہ ہم اس کو بہتر کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اور میں حکومت پاکستان سے اور بالخصوص پرائم منسٹر پاکستان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ جس طرح مراد علی شاہ صاحب ایک چیز میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا آپ سے کہ یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا پہ بات ہو رہی کہ حکومت سندھ نے جو بڑے اچھے اقدامات ہو گئے سرکاری ہاسپٹل میں کر لیے, لیکن کچھ پرائیویٹ ہاسپٹلز کو بھی آپ نے یہ کٹس دے دی, وہاں پر یہ ٹیسٹ یا وہ چیزیں ہیں وہ ہزاروں روپے میں چلی گئی ہیں. یہ کیا ماجرا ہے, ان کو تو پھر کنٹرول کریں آپ. دیکھیں, سندھ کے اندر میں آپ کے چینل کے توسط سے بھی دوستوں کو, لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر کراچی میں کوئی مثال کے طور پہ اگر کراچی میں کوئی بندہ ایسا ہے جس کے اندر کورونا کے سمٹمز ہیں, جس کو کنٹینیوسلی نزلہ ہے, کھانسی ہے, اس کے علاوہ اس کو چھینکیں آ رہی ہیں, پھر اس کو گلے کا درد ہے, یہ سارے سمٹمز ہیں, تو اگر وہ آغا خان ہاسپٹل میں بھی جا کے ٹیسٹ کرواتا ہے تو اس کا اگر ٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو آغا خان ہاسپٹل اس کا ٹیسٹ کرے گا, لیکن گورنمنٹ آف سندھ اس کی پیمنٹ کرے گی. تو کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن عام لوگوں سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں, جو صحت مند لوگ ہیں, جن کو ٹمپریچر نہیں ہے, جن کو گلے کا درد نہیں ہے, جس کو کھانسی اور فلو نہیں ہے, اس کو کورونا ٹیسٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. میں پھر سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ عام صحت مند آدمی کو اس کورونا ٹیسٹ کروانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جن لوگوں کے اندر یہ سمٹمز ہیں وہ آئے, وہ کسی بھی ہاسپٹل میں, اگر سندھ کے جیسے انڈس ہاسپٹل کراچی ہے, جیسے آغا خان ہاسپٹل کراچی ہے, یا کہیں بھی صحت مند لوگوں کو جائیں گے, اگر وہ جائیں گے تو obviously پھر پرائیویٹ ہاسپٹل اپنے اس حساب سے وہ کریں گے. بہت شکریہ سردار نزاکت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ہم بریک لینا ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم کچھ بات کریں گے کہ باقی سندھ میں جس طرح سے یہ چیزیں پھیل رہی ہیں کنٹرول کرنے میں عوام کتنا بھرپور ساتھ دے رہے ہیں. شاید جو تو یہ سب سے بات ہوگی بریک کے بعد. بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. شاید جو تو یہ سب کراچی کے اندر جس طرح سے اب لاک ڈاؤن کی کیفیت ہے, یہ کتنا زیادہ معاشی طور پر نقصان ہے, اور خاص طور پر جو ڈیلی ویجز ہم بات کر رہے تھے, کتنا اس سے ایفیکٹ ہوگا؟ دیکھیں مدثر, کراچی پاکستان کا معاشی ہب ہے, اور سب سے زیادہ ڈیلی ویجز ورکرز جو ہیں وہ کراچی کے ہیں. صحیح. رکشہ چلانے والا, بس چلانے والا, ہوٹل چلانے والا, دکان چلانے والا, فیکٹری میں کام کرنے والا, راج مزدور, کنسٹرکشن میں کام کرنے والے, یہ ہر طرح کے لوگ جو ہیں, ٹھیلے لگانے والے, یہ سب ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے لوگ ہیں. اگر ان کا کام بند ہوتا ہے تو ایک اندازے کے مطابق کراچی میں 80% لوگوں کا روزگار جو ہے وہ دہاڑی دار ہے. صحیح. دہاڑی دار جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے. ہمارے پاس کوئی ایسا ڈیٹا نہیں ہے کہ ہم ان کو کیٹر کر سکیں. تو سر ان کا تو ڈیٹا ہی نہیں ہوتا, یہ تو مسئلہ ہے کہ وہ سوشل سیکیورٹی میں بھی نہیں آ سکتے بیچارے. ہاں, اگرچہ حکومت سندھ نے اور بلال بھٹو زرداری صاحب نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ ہم ان کو کم از کم روٹی دیں گے, لیکن سب کو روٹی پہنچانا بہت مشکل ہے, سب کے لیے راشن پہنچانا بہت مشکل ہے. یہ 80% آبادی کراچی کی ہے صرف, باقی شہروں کا بالکل الگ حساب ہے. اگر 15 دن کے لیے بھی لاک ڈاؤن ہوتا ہے یا 15 دن کے لیے لوگ رضاکارانہ طور پر سماجی دوری اختیار کرتے ہیں اور کام نہیں کرتے ہیں, تو بہت بڑا معاشی بحران ہوگا اور لوگوں کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی. پاکستان ایک غریب ملک ہے, اور یہاں حکومت جتنا بھی کر لے, مخیر حضرات جتنا بھی کر لیں,
مسائل ہوں گے, مشکلات ہوں گی. بالکل. ابھی جو خیراتی جو لنگر تھے, جو خیراتی اداروں کے لنگر تھے, چوک پہ مختلف وہ بند ہونے سے آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ جو ہے بہت پریشان ہو رہے ہیں, اور ان کو یہ نہ صرف یہ لنگر بند ہوئے ہیں بلکہ جو ہوٹلز جن کے باہر لوگوں کو مفت کھانا ملتا تھا, لوگ خیرات کرتے تھے ہوٹل والے, وہ بھی ہوٹل بند ہو گئے ہیں اور لوگوں کو کہیں سے کھانا نہیں مل رہا. سفید پوشی کا بڑا بھرم تھا ان ساری جگہوں سے, وہ بھی بند ہو گیا. بہرحال ایک طرف یہ انسانی جان المیہ ہے کہ ہمیں وہ بھی محفوظ کرنا ہے, دوسری جانب بھوک سے مرنے والا جو معاملہ ہے وہ قطعاً نہیں ہونا چاہیے. اس میں ہے کہ آپ کراچی کے لوگوں کو پہلے بھی بہت زیادہ کرتے ہیں, اب پاکستان کے لوگوں کو اور بڑھ کر کرنا چاہیے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیں, بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جن کی سفید پوشی ہے, اس کا بھرم رکھنا بہرحال ضروری ہے. اچھا, ایک اور ایشو کے حوالے سے پچھلے دنوں میں بہت زیادہ بات ہو رہی تھی, ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے ڈاکٹر مظہر جمیل صاحب نے, YDA کے سیکرٹری جنرل اسلام آباد ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ سے یہ پوچھیں گے, پوری دنیا میں ڈاکٹر اس وقت جنگ کی کیفیت کی طرح لڑ رہے ہیں, پاکستان میں ہڑتال اور احتجاج کی بات ہو رہی ہے ڈاکٹرز کی جانب سے, آپ کیا علاج نہیں کرونا کے لوگوں کا کرنا چاہ رہے, کیا معاملہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا موقف لینے کے لیے ہم سے رابطہ کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس وقت ایک پوری دنیا کے اندر ایک کورونا وبا آئی ہوئی ہے جس کو گلوبل پینڈیمک ڈکلیئر کیا گیا ہے, اور ہم وہ سولجرز ہیں جو انشاءاللہ اس سے لڑیں گے, اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہم اس سے نجات پائیں گے. تو کچھ چیزیں تھیں اس کی, کیونکہ بینگ اے ڈاکٹر ہمیں پتہ ہے کہ یہ بیماری کیا ہے, کیسے پھیلتی ہے, تو ہم نے, ہمارا کہنے کا مقصد بالکل یہ نہیں تھا کہ ہم اپنی جو سروسز ہیں ہماری وہ بند کریں گے. اچھا. بلکہ ہم تو اس کے لیے تیار ہیں, بلکہ اگر اس کے لیے اگر ہماری جان بھی جاتی ہے تو وہ بھی قربان ہے اس ملک کے لیے, کیونکہ ہم اگر ڈاکٹر بنے تھے تو اس کا مقصد یہ تھا, جو ہم نے اوتھ لیا تھا کہ ہم نے خدمت کرنی ہے. ہم ایمرجنسی سروسز ہماری, آئسولیشن وارڈ کے اندر سروسز ہماری, انڈور ہم کر رہے ہیں اور کریں گے بھی صحیح. ہم نے کہا یہ تھا کہ جو OPDs ہیں جسے ہم کہتے ہیں کولڈ کیسز, وہاں پہ کولڈ کیسز آتے ہیں, وہ ایسے کولڈ کیسز ہیں جو 1-2 ماہ 2 یا 3 ہفتے کے لیے اگر وہ نہ بھی ان کو دیکھا جائے تو کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے. مگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایسا کیس کورونا کا جو OPD میں آتا ہے, تو وہاں پہ OPD کے اندر, PIMS کے اندر کشمیر سے بھی لوگ آتے ہیں, گلگت بلتستان سے بھی لوگ آتے ہیں, ایون KP کے پنجاب سے بھی لوگ آتے ہیں. تو وہ ایک بندہ اگر انفیکٹ کرے گا, باقی وہ سارے پورے پاکستان میں یہ ایک ایسا ویشیس سرکل بنے گا کہ جو بہت زیادہ تباہی لائے گا. ہمارا کہنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ OPD کو لمیٹڈ کیا جائے. صحیح. اور ہمیں جو ایمرجنسی کے اندر اور آئسولیشن وارڈز کے اندر ہمیں پراپر جو پروٹیکٹیو ایکوپمنٹس ہیں ہمیں وہ دیے جائیں, تاکہ اگر ہم جنگ لڑنے کے لیے اگر فوج جاتی ہے جنگ لڑنے کے لیے بارڈر پہ, تو اس کے پاس اگر ہتھیار ہی نہیں ہوں گے, اس کے پاس اگر اسلحہ ہی نہیں ہوگا تو کیا جنگ لڑے گی. بینگ اے ڈاکٹر ہمارا یہ اسلحہ ہے, ہم نے یہ کہا کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں مگر ہمیں اسلحہ دیا جائے. صحیح. تو یہ اسلحہ جو ہم مانگ رہے ہیں, جس کو حکومت نے ہمیشہ نیگیٹو پورٹرے کیا ہے, اور کچھ میڈیا کی طرف سے بھی یہ چیز آئی ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ اس موقع پہ اسٹرائک پہ جا رہے ہیں, لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں نے جیسے پہلے یہ میرا موقف نہیں ہے. چلیں, آپ کر رہے ہیں, یہ بڑی اچھی بات ہے. سب سے زیادہ آپ کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے, اور آپ کی بھی ضرورت ہے کہ آپ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکیں. بہت شکریہ ڈاکٹر مظہر جمیل ہمارے ساتھ موجود تھے. شاہد جتوئی صاحب, آپ کو بہت شکریہ پروگرام میں شامل ہونے کے لیے, اور پروگرام سے مدثر اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.